دوسرے کے برے نام نہ رکھو. مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے. اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے. نہیں ہنس سکتے مسلمان پر, نہ کسی کے لباس پر ہنس سکتے ہیں, نہ کسی کی شکل پہ ہنس سکتے ہیں, نہ کسی کے انداز اور لہجے پر ہنس سکتے ہیں, نہ کسی کی جو ہے زبان پر ہنس سکتے ہیں, کسی کی ذات پر بھی نہیں ہنس سکتے. کسی چیز پر ہنسنے کا حکم نہیں ہے. ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ مسلمانوں کی تذلیل کریں, انہیں ذلیل کریں, رسوا کریں, انہیں شرمندہ کریں, ان کو تحقیر کریں, ان کو چھوٹا محسوس کریں, ان کو شرمندگی کے ساتھ جو ہے اپنے سامنے کریں. نہیں, مسلمان کو عزت دو. وہ آئے تو وہ کہ لو جی یہ مجھے میرے لیے یہ کر رہے ہیں, یہ اتنا پروٹوکول میرے لیے ہے, یہ میری عزت ہے, اتنی وہ خوش ہو جائے. کیوں؟ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں جو بشر ہے اس کی بڑی عزت ہے, کیونکہ بشر کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا. ہاں, ادب آدمیت یہی دین ہے, ٹوٹل دین. انسان کا ادب, احترام. یہ جو بھی ہے انسان, یہ اللہ کا خلیفہ ہے زمین پر. اس کی شکل جیسی ہے, اس کی بول چال جیسی ہے, اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں, یہ کیسا ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, ساری چیزوں کو چھوڑو. بتائیے اچھا کس کا بندہ ہوتا ہے؟ اللہ کا. برا کس کا بندہ ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے. وہ اس کے ساتھ معاملات ہے, اس کی فرما برداری, اس کی نافرمانی, اس کا حساب, اس کا کتاب. ہم کون ہوتے ہیں تولنے والے؟ ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ برے بندے کے ساتھ تمہیں جو ہے کھلی چھوٹ ہے, جو چاہے کر. یا یہ حکم دیا ہے جو غریب بندہ ہے اس کو رگڑا دے کر کے رکھ دو, اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو, اس کے بارے میں حساب نہیں ہوگا. اب وہ دنیا میں کچھ جواب نہیں دیتا, آخرت میں بھی جواب نہیں دے گا. ہمیں یہ حکم دیا گیا نہیں, ہمیں جو ہے اسے مضبوط کرنے کا حکم دیا گیا. اس کو اعتماد دلائیں. کمزور بندہ ہے اس کو اعتماد دلائیں, اس کو دھمکی دے, اس کو کہیں کہ تمہارے اندر یہ خوبی ہے, تمہارے اندر یہ خوبی ہے, تم تو یہ کر سکتے ہو, ارے تم یہ کر سکتے ہو, تم کیا بات ہے, کوئی بات تو اچھی ہوگی, ارے کوئی بات تو اچھی ہوگی. آج سے 14 سال 15 سال پہلے میں نے پہلی دفعہ ایک بندے نے مجھے کہا جی درس دیں آپ, فیضان سنت سے درس اسلامی کا. میں نے 8 سال الحمدللہ وہ درس دیا. پہلی دفعہ وہ مسجد کے باہر میں بیٹھا درس دینے کے لیے, پتہ نہیں اور میرے پاس کوئی صحیح میں نے اردو پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی, ایک لفظ میں نے صحیح پڑھا, اللہ تبارک و تعالی. کیا لفظ ہے؟ بعض لوگ پڑھتے تبارک و تعالی ایسے پڑھتے ہیں, میں نے کیا پڑھا سی اللہ تبارک و تعالی ہے جی. کا اسے اس لیے پڑھا کہ ابھی چل رہا ہے آگے, اس کو ساکن نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی. وہ جو مبلغ آیا ہوا صدا اسلامی کا, اس نے کہا جی کمال ہے جی, کمال کر دیا جی, آپ نہیں ہوں. میں کہا کیا کر دیا جی, میں نے بتاؤ تو صحیح. کر یہ لفظ آپ نے صحیح پڑھا ہے تو بڑے بڑے صحیح نہیں پڑھتے. اب دیکھیں نا انسان کو تیار کیسے کرنا ہے, انسان کو حوصلہ دینا ہے. ایک اچھی بھلی تقریر کی ایک بندے نے غلطی کر دی ہے چھوٹی سی, اس کو پکڑ کے مکھی باندھ جاتے ہیں ہم لوگ جو ہے, وہ تم نے یہ کہہ دیا, تم نے یہ کر دیا, تم نے یہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اس پر. ہم انسان کی تعمیر کر رہے ہیں یا توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, اس کو نیچے گرا رہے ہیں. معاشرے کی تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جو کمزور لوگ ہیں, جو پسا ہوا طبقہ ہے, اس کو اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے, اس کی پرورش تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اس کے حوصلہ افزائی کرنے کا اس کا حکم دیا گیا ہے, اس کو گرانے کا حکم نہیں دیا گیا. یعنی اس کی کسی چیز کو لے کر کے اتنا زیادہ اس کو شرمندہ کیا جاتا ہے, جو اور صلاحیتیں ہیں وہ بھی اس کے اندر سے مجروح ہو جاتی ہیں. نہیں ہنسے بھائی, نہیں ہنسے, کسی پر نہیں ہنسے. ایسا نہ ہو اللہ عز و جل اس کو تو صحیح مقام پہ پہنچا دے, ہمیں اس مقام پہ کھڑا کر دے جس پر لوگ ہم پر ہنسے, ہم کچھ نہ کر سکیں. اب ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں اس کیفیت کو جس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں, اس کو چھیڑتے ہیں, اس پر ہنستے ہیں, اس پر تانے کستے ہیں, اس کی نقلیں اتارتے ہیں. ہم نہیں سمجھ سکتے اس کے دل پر کیا بیت. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں اس وجہ سے, چھوڑ دیا ملنا جلنا چھوڑ کر. میں محفل میں نہیں بیٹھتا, لوگ میرا مذاق بناتے ہیں, وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. معاشرے میں پیچھے 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 ہی پیچھے چلے. ذمہ دار کون؟ ایک عام سا بندہ جس نے ایویں ہی مذاق تھوڑا سا دل وہ جو ہے کرنے کے لیے ایویں ہی تھوڑا سا چھیڑا, اسے نہیں پتا اس نے کیا کر دیا. اس نے بندے کو اٹھا کر کے پھینک دیا. وہ جو وقت تھا اس کے آگے بڑھنے کا روک دیا اس کو جو ہے. بڑے بڑے معاملے دین میں تو زیادہ دل آزاری ہوتی ہے, دیندار بندے زیادہ کرتے ہیں دل آزاریاں. کسی نے نماز پڑھائی تو کہا کہ تیری آواز ہی اچھی نہیں, اور تیری تو قرات ہی اچھی نہیں, اور تجھے تو کچھ آتا ہی نہیں. کسی نے نعت پڑھی, ایسے پڑھتے ہیں نعت, اور تو چھوڑ نہ پڑھ کر نعت, تمہاری آواز تو ایسی تھی ایسی تھی.
تمہارے لیے نماز پڑھی ہے اس نے، تمہارے لیے نعت پڑھی ہے اس نے، تم نے قبول کرنی ہے۔ کوئی معیار ہے حدیث میں کہ جو پڑھے سر کے ساتھ پڑھے گا وہ تو ٹھیک ہوگا، جو سر کے ساتھ نہیں پڑھے گا کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہم جو ہے کس طرف جا رہے ہیں، معاشرہ ہمارا کس طرف جا رہا ہے؟ ہم چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہمارے لیے، اس بندے کے لیے بہت بڑی۔ آپ کی زندگی میں ایسے واقعات ہوئے ہوں گے، زندگی میں ایک بندے نے ایک دفعہ آپ کو کسی معاملے میں بے عزتی کی، آپ کو ابھی تک یاد ہے، اس کے لیے اس کو یاد کوئی نہیں ہے۔ جس نے کی ہے اس کو کوئی نہیں پتا، جس کی گئی ہے اس کو پتا ہے، توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا، لولا لنگڑا کر کے انسان کو رکھ دیا۔ تو ہنسنے والوں سے اللہ تعالی نے فرمایا بات سنو میری، یہ راز ہے کہ کون اللہ کی بارگاہ میں اکرم ہے اور کون اکرم نہیں ہے، یہ میں نے راز رکھا ہے، تو نہیں جانتے۔ حدیث میں آیا اللہ نے تین کو تین میں پوشیدہ رکھا، 1000 دفعہ شاید میں یہ روایت سنا چکا ہوں اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنی ناراضگی کو گناہ میں پوشیدہ رکھا، چھوٹا سے گناہ سے بھی ڈرو، کیا پتا اللہ اس سے ناراض ہو جائے۔ اور اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا، چھوٹی سی نیکی بھی نہ چھوڑو کیونکہ یہ تو چھوٹی سی ہے، نہیں، کیا پتا اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کو عام بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، کسی بندے پر انگلی نہ اٹھاؤ، کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ کوئی جبے کبے والا، کوئی صحیح فصاحت والا، بلاغت والا، علم والا اور خوبصورت ترین انسان اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ترین ہو، جس کی لوگ ہاتھ چوم رہے ہو، کوئی کونے میں کھدرے میں بیٹھنے والا جس سے کوئی سلام نہیں کرتا، جس کی زبان تتلی ہے، جو بول نہیں سکتا، جو اپنی بات بھی سمجھا نہیں سکتا، کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہو۔ ہمیں تو نہیں پتا نا جی، اللہ کو پتا ہے۔ فرمایا نہیں، کسی پر نہ ہنسو، کیا پتا اس کا مرتبہ مقام کیا ہو۔ اور فرمایا آپس میں کسی کو تانا نہ دو، تانوں کا دور چل رہا ہے۔ تو بڑی لیٹ محفل میں آتے ہو بھائی، تم تو لنگر کے وقت آتے ہو، تم تو کھانے کے وقت آتے ہو، تم تو یہ ہے، تم تو وہ ہے، تم ہر وقت یہی کپڑے پہنے رکھتے ہو، تم منہ نہیں دھوتے، نہاتے کتنے عرصے کے بعد ہو، تو تم ایسے فارغ ہی پھرتے رہتے ہو، کچھ کر لو کچھ کر لو، یوں کر لو وہ کر لو۔ کیا پتہ بیچارہ کتنی کوششیں کر رہا ہے معاشرے میں، اپنے مقدر میں تھوڑا ہی، اپنے ہاتھ میں تھوڑا ہی ہے، وہ دیکھو کہاں پہنچ گیا، وہ دیکھو کہاں۔ اور بھئی تمہیں کس نے ڈیوٹی لگائی ہے یہ پوچھنے کی؟ وہ کرے گا تو اپنے لیے، نہیں کرے گا تو اپنے لیے، نہ آئے گا تو اپنے لیے، نہیں نہ آئے گا تو اپنے لیے۔ اگر لیٹ محفل میں آئے تو اس کا اپنا مقدر ہے، وہ لنگر کھا رہا ہے تو تمہاری جیب سے کھا رہا ہے۔ یہ تو اللہ رسول کی محفل ہے، یہ کسی کی یہاں ملکیت تھوڑی ہے، کوئی پابند تھوڑی ہے کسی کا کہ اس وقت تم نے لازمی آنا ہے، اس کے بعد آئے تو ہم گیٹ بند کر دیں گے۔ یعنی یہ نہیں، تانے نہیں بھائی، ہر بات میں تانا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دل دکھا کے چھلنی کر کے رکھتے ہیں انسان کا۔ بس بھائی بندہ دیکھ لینا وہ آ رہے ہیں، آ گیا بندہ کہتا ہے اب میں کیا کروں، اب تو میں پھنس گیا۔ نہیں بھائی، نرمی اپنائے، تانے نہ مارے جی کسی کو، تانا نہیں۔ تانا جو ہے وہ مختلف قسم کے تانے، مختلف احکام ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو اپنے صدقات کو تانا دے کر باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ احسان جتا کر وہاں پہ حکم ہوا، تو تانا جو ہے کسی چیز میں بھی نہیں دینا چاہیے۔